السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، آج اس مسئلے میں ہم بہت آسانی سے دلائل کی بنیاد پر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس مسئلے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مقلدین کی طرف سے کہ اہل حدیث وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اب عام عوام جو کتاب و سنت کا کم ہی علم رکھتی ہے اور کتاب و سنت پر کم ہی ایمان رکھتی ہے، پروپیگنڈے پر، افواہوں پر زیادہ ایمان رکھتی ہے، لیکن دنیاوی علم رکھتی ہے، تو ایسی عوام کے لیے کیا چیز کارگر ثابت ہو کہ وہ اس میں فیصلہ کر سکے کہ آیا یہ بات درست ہے یا ایک الزام ہے؟ تو اس کا آسان سا حل ہم بتانے کی کوشش کریں گے، جو ہر عام و خاص اس کے ذریعے اس مسئلے کو جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے افطار کے تعلق سے کتاب و سنت میں منہج سلف کیا بتایا گیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک وہ سحر میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرے گی۔ یعنی اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت والا عمل بتایا ہے، امت کی اس میں خیر خواہی بتائی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے دشمن روافض 10 منٹ لیٹ روزہ کھولتے ہیں، یعنی وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی لیے خیر سے محروم ہیں۔ اب اس مسئلے میں کون سا طریقہ کار درست ہوگا کہ کون وقت سے پہلے روزہ کھول رہا ہے، کون وقت پہ روزہ کھول رہا ہے اور کون وقت کے بعد تاخیر سے روزہ کھول رہا ہے، کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو اس کا آسان سا حل آج کے دور میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، بہت آسان سا حل موجود ہے۔ کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں توڑنا ہے، کوئی آسمان سے تارے توڑ کے نہیں لانا ہے۔ ہر انسان گھر بیٹھے، آج کل تو بچوں کو موبائل چلانا آ گیا ہے، آج کل تو بچے گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، بڑوں کی تو کیا بات ہے۔ لیکن مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا افطار کے تعلق سے کہ میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر، یعنی سحری کرنے میں آخری وقت یا دیر تک سحری کریں گے اور افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اب جلدی سے مراد یعنی جیسے افطار کا وقت ہوا فوراً افطار کرنے کا، ورنہ اگر احتیاط کے لیے 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ رکا گیا تو بھی جلدی کہاں ہوئی؟ جلدی نہیں ہوئی نا۔ جلدی کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ٹائم ہوا افطار ہو جائے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے نا؟ تو سب سے آسان حل آپ کے سامنے گوگل ہے۔ ہر علاقے کا آدمی جس علاقے میں رہے وہ جائے، وہ گوگل پہ سرچ کرے۔ کیا سرچ کرے؟ پریئر ٹائمز آف برہان پور۔ یہ دیکھیے میں برہان پور میں ہوں تو میں نے پریئر ٹائمز آف برہان پور ڈال لیا۔ اب جیسے ہی میں پریئر ٹائمز آف برہان پور ڈالوں گا تو میرے سامنے دن بھر کی 5 نمازوں کے اوقات آ گئے کہ فجر کی نماز کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ 5:32 پر۔ سورج کتنے بجے طلوع ہو رہا ہے؟ 6:46 پر۔ ظہر کا وقت کتنے بجے لگ رہا ہے؟ 12:38 پر۔ عصر کا وقت 3:59 پر یعنی 4 بجے۔ مغرب کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ 6:29 پر۔ ابھی دیکھیے 6:29 یہ افطار کا وقت ہے۔ اب اول وقت میں کرنا مطلب جیسے ہی 6:29 ہوگا آپ روزہ کھول لیں گے، تو یہ حدیث پر عمل ہو گیا۔ کون سی؟ کہ میری امت خیر و بھلائی میں رہے گی جب تک وہ سحر میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی۔ تو 6:29 پر روزہ کھولنا یہ افطار میں جلدی ہے۔ اور آپ اہل حدیث کے ٹائمنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج کا روزہ ان کے وہاں 6:29 پر ملے گا،
تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صرف اہل حدیث عمل کر رہے ہیں. اس کے مقابل میں آپ مقلدین کو دیکھیں گے تو کہیں 2 منٹ کا فرق ملے گا آپ کو تاخیر میں، کہیں 3 منٹ کا فرق ملے گا، کہیں 5 منٹ کا فرق ملے گا، اور روافظ کے یہاں تو 10-10 منٹ کا فرق رہتا ہے. تو اول وقت میں صحیح ٹائم پہ اہل حدیث روزہ کھولتے ہیں، تاخیر لیٹ تو مقلد اور رافضی کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا محترم عزیز. آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں تو آپ گوگل پہ جائیے، جیسے ابھی میں نے سرچ کر کے بتایا پریئر ٹائمز آف برہانپور، آپ اس کی جگہ پریئر ٹائمز آف ممبئی، پریئر ٹائمز آف دہلی، پریئر ٹائمز آف کلکتہ، پریئر ٹائمز آف گوہاٹی، پریئر ٹائمز آف کیرلا، پریئر ٹائمز آف چنئی، پریئر ٹائمز آف کشمیر، پریئر ٹائمز آف گجرات یا احمد آباد، سورت، جو ہے جہاں کا جیسی ڈالیں گے آپ کو یہ ٹائمنگ وہاں پر گوگل پر گھر بیٹھے مل جائیں گے کہ آج فجر کا ٹائم کیا ہے، سورج نکلنے کا ٹائم کیا ہے، ظہر کا ٹائم کیا ہے، عصر کا ٹائم کیا ہے، مغرب کا ٹائم کیا ہے، عشاء کا ٹائم کیا ہے، کب سے یہ شروع ہو رہی ہے، آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت پر کون روزہ کھول رہا ہے اور کون نہیں. جو اس وقت پر روزہ کھول رہا ہے وہ صحیح ٹائم پہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہے گی جب تک سحر میں تاخیر دیری کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی. مسئلہ حل، گھر بیٹھے مسئلہ حل. اب آئیے تھوڑی سی چیز، ظہر کا ٹائم دیکھیے 12:38. اور آپ مقلدین کے نماز کا ٹائم دیکھیے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لیٹ آپ کو جماعت ملے گی. کہیں 1:15 پہ ہوگی، کہیں 1:30 پر ہوگی، کہیں 1:45 پر ہوگی، کہیں 2 بجے ہوگی. لیکن آپ اہل حدیث کا ٹائم دیکھیں گے تو آپ کو ساری مساجدوں میں 1 بجے کی جماعت مل جائے گی. ادھر 12:38 پر ظہر کا ٹائم لگا اور ادھر 5 منٹ بعد انہوں نے اذان دی اور 1 بجے جماعت کر لی. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا کہ ایو اعمالی افضل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا، کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول وقت میں نماز پڑھنا. تو پتہ چلا کہ اہل حدیث صحیح ٹائم پر روزہ کھولتے ہیں، نہ کہ پہلے، اور صحیح ٹائم پر اول وقت میں ہی نماز پڑھتے ہیں. سب سے بہترین عمل اہل حدیث کا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فجر کا وقت لگ رہا ہے 5:32 پر، اور اگر آپ مقلدین کیا دیکھیں گے تو ان کے یہاں 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے سحری ختم کر دی جاتی ہے. ابھی ٹائم ختم ہی نہیں ہوا. حدیث کی اتنی مخالفت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہے گی جب تک وہ سحر میں تاخیر، یعنی آخری وقت تک سحری کرے گی. سحری کرنے کا وقت اس کا کوئی ہوگا آخری وقت کے قریب تک، یعنی 5:30 تک، 5:31 تک سحری کرے گی. لیکن یہ مقلد جو اہل حدیث پہ الزام لگاتے ہیں کہ اول وقت میں روزہ کھول لیتے ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ 15 منٹ پہلے سحری ختم کر دیتے ہیں. امت کو خیر و بھلائی سے محروم کر رہے ہیں. افطار کے وقت دیری کر کر، جلدی کر کر، افطار کے وقت جلدی کر، سحری کے وقت جلدی کر کر، اور افطار کے وقت تاخیر کر کے امت کو خیر و بھلائی سے محروم کر رہے ہیں. اس لیے یہ لوگ کتاب و سنت کے علم سے، فہم سلف سے، منہج سلف سے دور اور محروم ہیں اور اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح اختلافات انتشار کا شکار ہیں اور گمراہیوں کا شکار ہیں کہ افواہوں پر، پروپیگنڈے پر ایمان لے آتے ہیں. ارے بھائی، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دنیا کی ہر چیز جانچ لیتے ہو، پرکھ لیتے ہو. آج گوگل پر جا کر ٹائم سرچ کرنا، گھر کی عورت یہ کام کر سکتی ہے، بچے یہ کام کر سکتے ہیں، بڑوں کا تو پھر کیا کہنا ہے. اتنا آسان سا مسئلہ ہے کہ بس گوگل پہ جائیے، پیریڈ ٹائمز آف، جس علاقے میں آپ رہتے ہو اس کے آگے وہ علاقے کا نام لکھیے، 5 ٹائم نمازوں کا وقت آپ کے سامنے آ جائے گا، افطار کا وقت آ جائے گا، سحر کا وقت آ جائے گا. آپ اپنے علاقے میں ملا کر دیکھ لیجئے کہ اس وقت تک کون افطار کرتا ہے اور اس وقت پر کون افطار کھولتا ہے،
وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، وہ حدیث کے مطابق ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے کہ افطار میں تاخیر کرتا ہے، سحری میں جلدی کرتا ہے، وہ کتاب و سنت کا دشمن ہے، وہ منہج سلف سے دور ہے، بلکہ وہ روافض کے طریقے پر ہے، کیونکہ وہ تو 10 منٹ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، آپ 5 منٹ کر رہے ہو، وہ بڑے آپ چھوٹے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، اتنا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، فاسق جب کوئی خبر لائے اس کی تحقیق کرو۔ آپ کو اگر کوئی بولتا ہے کہ اہل حدیث اول وقت میں افطار کر لیتے ہیں، یہ آسان سا طریقہ ہے، سرچ کر لو، ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں۔ آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کوئی اسی طرح کو الجھن نہیں ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا گریبان پکڑو جو اس طرح پروپیگنڈا کر کے حق جماعت اہل حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یہودانہ روش ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ اختلاف اور انتشار پیدا کرنا، یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سب سے اہم ہتھ کنڈا ہے اس امت کے لیے۔ آسان کہ کسی بھی طرح مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ڈالو۔ اب دیکھو، جو اچھا بھلا اہل حدیث عمل کر رہا ہے اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو اہل حدیث صحیح عمل کر رہا ہے افطار اور سحری میں، اس کی تائید، اس کا سپورٹ کرنے کے بجائے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، افواہیں اڑائی جا رہی ہے۔ کیا کسی صورت کتاب و سنت والا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جھوٹ پروپیگنڈا تھا، سازش تھا کہ اہل حدیث وقت سے پہلے افطار کرتے نہیں، اہل حدیث بالکل وقت پہ افطار کرتے ہیں، اور یہ انہی کا خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے عمل میں نظر آتی ہے، اور وہ سنتوں پہ عمل کرنے والے نظر آتے ہیں، اس کے مقابل میں سب سنتوں کی مخالفت کرنے والے نظر آتے ہیں، احتیاط 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 کی آڑ لے کر۔ ارے احتیاط کس بات کا؟ اب تو ٹیکنالوجی آ گئی، اب تو 2 منٹ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے ٹائمنگ مل جاتا ہے، تو اب کس بات کا احتیاط؟ ہاں چلو، احتیاط کی ایک صورت سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی، ابر بدلی تھی، چاند نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا، کبھی ایسا ہو گیا، وہ بات سمجھ میں آئی، لیکن اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آسان سا طریقہ، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں گوگل پہ جائیے، پیریڈ ٹائمز آف اندور، پیریڈ ٹائمز آف بھوپال، پیریڈ ٹائمز آف پونا، پیریڈ ٹائمز آف اٹارسی، پیریڈ ٹائمز آف مراد آباد، پیریڈ ٹائمز آف لکھنؤ، پیریڈ ٹائمز آف راجستھان میں جے پور، جودھ پور، جتنے بھی علاقے میں لکھیے، آپ کے سامنے پانچوں نمازوں کا ٹائم، سحر کا ٹائم، افطار کا ٹائم آ جاتا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے اور خیر و بھلائی میں رہیے۔ یقین رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہے گی جب تک وہ سحر میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت منہج سلف پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی سازش، پروپیگنڈے اور افواہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔